اچھا جی، کلام کے اندر جب ہم دیکھیں گے کہ یہ زبریں کیوں آ رہی ہیں، دو زبریں کیوں آ رہی ہیں، پیش کی سمجھ آ چکی ہے آپ لوگوں کو کہ پیش کیوں آتا ہے؟ ارسلہ، سر اگر وہ مرفوع حالت میں ہوگا تو پیش آئے گا. مرفوع تو ہوگا، مرفوع حالت کیوں ہوگی؟ پیش آنے کی وجہ کیا ہے مجھے یہ بتائیں. میرا سوال سمجھے، میرا سوال. آپ نے آیت دیکھی ہے، آیت آیت کے اندر آپ کو ایک اسم نظر آ رہا ہے، اسم، فعل کی بات نہیں کر رہے، اسم کے اوپر ہے دو پیشیں، دو پیشیں. ٹھیک ہے، دو پیشیں، مجھے اردو کا لفظ استعمال کرنا پڑے گا، حالانکہ ہمیں یہ دو زبر دو پیش سے نکل جانا چاہیے. ٹھیک ہے، اسم کے آخر میں رفع ہے، اسم رفی حالت میں ہے. ٹھیک ہے، اسم مرفوع ہے. تو آپ کیا سمجھیں گے، آپ کے ذہن میں کیا آنا چاہیے جب اسم کو آپ رفی حالت میں دیکھیں تو؟ وہ فاعل ہوگا، کام کرنے والا. کام کرنے والا ہوگا، یا ایک وجہ، ٹھیک ہے آپ نے بالکل ٹھیک ہے، ایک وجہ یہ ہوگی. دوسری وجہ کون بتائے گا؟ وہ دوسری وجہ کیا ہو؟ ہاں جی، پتا نہیں. مین کریکٹر ہوگا کلام کے اندر، مین کریکٹر یار ہوگا، مبتدا ہوگا صرف. مبتدا ہوگا. ٹھیک ہو گیا، مبتدا ہوگا، جو فاعل ہوگا. ہے وہ ہمیشہ مبتدا ہوتا ہے. ہاں جی، جو مرفوع ہوتا ہے وہ ہمیشہ مبتدا ہوتا ہے. نہیں نہیں جو مبتدا ہوگا وہ ہمیشہ مرفوع ہوگا. آپ کا سوال ٹھیک ہے، لیکن اس کی ورڈنگ ٹھیک نہیں ہے. ورڈنگ کیا ہوگی؟ جو مبتدا ہوگا وہ ہمیشہ مرفوع ہوگا. جو مبتدا ہوگا وہ کیا ہوگا؟ ہمیشہ مرفوع ہوگا. ہاں، آپ کا سوال یہ تھا کہ جو مرفوع ہوگا وہ ہمیشہ مبتدا ہوگا. نہیں نہیں، جو مبتدا ہوگا وہ ہمیشہ مرفوع ہوگا. ٹھیک. فی مثال کے طور پر قرآن مجید کی سب سے پہلی آیت پڑھیں. الحمدللہ رب العالمین. یہی ہے ہاں جی، سر، الحمدللہ رب العالمین. نہیں نہیں، پہلی آیت میں نے بولا الحمد، پہلا لفظ ہے یہ الحمد. اب آپ کو سمجھ آئی کہ اس کے اوپر پیش کیوں ہے؟ کیونکہ سر یہ رفیع حالت میں ہے اور الف لام کی وجہ سے اس کے اوپر ایک پیش ہے. پیش ہے. اب یہ کیوں پیش ہے؟ اب کیوں کا جواب. کیونکہ یہ رفیع حالت میں ہے. یہ نہ 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 نہ، یہ کیونکہ رفیع حالت میں نہیں، یہ جواب نہیں ہے. کیونکہ رفیع حالت میں نہیں، میں رفیع حالت کی وجہ پوچھتا ہوں. آپ کیونکہ کیا کہ رفیع حالت بتا رہے ہیں. نہیں نہیں نہیں، رفیع حالت کیوں ہے؟ آپ نے ابھی بتایا کہ 3 وجوہات ہوتی ہیں. سر فاعل کام کرنے والا یا ہوتا ہے یا مبتدا یہ تو ہوتا فائل ہے. ہے ہی نہیں، مبتدا. یہ فائل تو ہے نہیں، کیونکہ فائل ہونے کے لیے فعل ضروری ہے. تو فعل کہاں پہ ہے؟ there is no یہ فاعل verb. تو یہ یہ فائل اسم ہے ہے. اور یہ فائل نہیں ہے. تو یہ تو اسم ہے. تو اسم اکیلا کھڑا ہے، کلام کے شروع میں ہے. تو کلام کی ابتدا کس سے ہو رہی ہے؟ الحمد اسم سے. سے. اسم سے. اسم اسم سے. سے. تو ابتدا کرنے والے اسم کو کیا بولتے ہیں؟ مبتدا. ابتدا مبتدا. کرنے والے کو کیا بولتے ہیں؟ مبتدا. جو مبتدا ہوگا وہ ہمیشہ کیا ہوگا؟ رفیع حالت میں ہوگا. تو الحمد کے اوپر پیش کیوں ہے؟ کیونکہ یہ مبتدا ہے یو اور گاٹ اٹ یہ ناؤ، یو گاٹ اٹ ناؤ. اب آپ کو سمجھ آ چکی ہے. اب از اٹ کلیئر ناؤ ارسلہ؟ از اٹ کلیئر؟ جی سر. جی سر. الحمدللہ، الحمدللہ. دیٹ واز اے ون پوائنٹ. الحمد کے اوپر پیش کی وجہ کیا ہے؟ پیش کی وجہ کیا ہے؟ سر یہ مبتدا ہے، رفیع حالت مبتدا میں ہے، ہے. رفیع حالت میں. اب تھی یہ پیش کا تو کانسیپٹ کلیئر ہو گیا کہ وہ یا تو مبتدا ہوگا یا فاعل ہوگا یا کلام کے اندر مین کردار ہوگا. ٹھیک ہے، مین کردار اس کے اوپر پیش ہوگی. اب ہم جاتے ہیں دو زبر کی طرف. دو زبر کیوں آئے گی؟ سوال ہے، دو زبر کیوں آئے گی؟ مجھے پہلے وجوہات بتائیں. تو زبر نہ کیوں آئے گی؟ کیونکہ یہ اچھا دو زبر کا بتانا ہے کیونکہ یہ مفعول ہوگا اور اس میں کلام کے بارے میں وضاحت ہوگی اور یہ نسبی حالت میں ہوگا. کلام کے اندر مفعول
یا کلام کی وضاحت یا اسم کے آخر میں نصب یا آئینہ اینا آتن ہو تو وہ منصوب ہوگا. منصوب کے پیچھے وجہ ہم نے کیا سیکھی ہے کہ وہ مفعول ہوگا کلام کے اندر یا کلام کی وضاحت ہوگی. ٹھیک ہے, کلام کی ٹھیک. وضاحت. اچھا, یہ تھا ہمارا ایک آئیڈیا جو ہم نے منصوب کے بارے میں سمجھا ہے. ارسلہ, اب آپ کو کوئی پریشانی ہے یہاں پہ منصوب کے بارے میں؟ نہیں سر, آپ نے یہ بتایا نا کہ کلام کے اندر وضاحت ہوگی, مفعول ہوگا اور آخر میں اینا اونا اینا یا آتین ہوگا. ماشاءاللہ, تو ہم سمجھ لیں گے کہ یہ اسم منصوب ہے. یہ اسم منصوب ہے. یہاں پہ کلام کے اندر یہ کچھ ہو رہا ہے, یہ اصل میں کام ہے. کیا ہو رہا ہے یا کیسے ہو رہا ہے وہ کلام کے اندر جو وضاحت ہے وہ ہے. مجھے کال کیوں آ رہی ہے؟ از اٹ امپورٹنٹ ٹو آنسر؟ 1 سیکنڈ. جی اللہ علیہ, السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. جی اللہ علیہ, میں کلاس وچ ہاں, حکم. اچھا چلو ٹھیک ہے. آئی فون 8 ہے تو پاسپورٹ واش کرنا ہے. پاسکوڈ آئی کلاؤڈ لگا ہونا ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਲ ਆਂਦਾ ਹੀ ਹੈ. ਤੁਸੀਂ ਯਾਰ ਸਿਲਵਰ ਵਾਲੀ USB ਲਾ ਕੇ ਕਨੈਕਟ ਕਰਕੇ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਟਰਾਈ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਲ ਆ ਜਾਏਗਾ. ਇਟਸ ਨਾਟ ਹਾਰਡ. ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਕਰ ਲਾਂਗਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ. ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ. ਸ਼ਾਮ ਠੀਕ ਹੈ. ਤੇ ਆਈਫੋਨ 8 ਹੈਗਾ. ਠੀਕ ਹੈ. ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਪੈਣਾ ਮੈਨੂੰ, ਥੋੜੀ ਮੈਨੂੰ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ. ਹਾਂ, ਉਹ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਕਰਕੇ. ਠੀਕ ਹੈ ਫਿਰ. اوکے ہاں انشاءاللہ. السلام علیکم. سوری. منصوب کلام کے اندر مفعول یا کلام کی وضاحت یا اسم کے آخر میں نصب یا آئینہ اینا آتن ہو. ٹھیک ہے, وہ منصوب ہوگا کلام کے اندر. کلام کی وضاحت یا کلام کے اندر مفعول ہر حالت میں کیا ہوگا؟ منصوب ہوں گے. ٹھیک ہے. مثال کیا تھی؟ ضرب اللہ مثلا. مثلا بیان کی اللہ نے مثال. اب مثال کیا ہے؟ یہ وضاحت ہے. ٹھیک ہے, اللہ نے کیا کیا ہے یہ جواب ہے مثلا. اللہ نے کیسے کیا ہے وہ بھی جواب مفعول ہوگا. کیسے کیا ہے, کیا کیا ہے, کہاں کیا ہے, یہ سارے مفعول ہوں گے. ٹھیک ہے. فاعل کے بارے میں, فاعل کے فعل کے بارے میں جو بھی سوال ہوں گے کہ اس نے کہاں کیا ہے, کیسے کیا ہے, یہ سارے جواب جو ہیں وضاحت ہوں گے. تو وضاحت ہمیشہ مفعول ہوں گے. تو اس لیے ہم نے میں نے لائبریری میں 2 کتابیں دیکھی جو بہت کمال کی تھیں. تو ہم نے اس میں دیکھا تھا کہ فاعل کون ہے, فعل کون ہے اور مفعول کون ہے. ٹھیک ہے. اب ہم جاتے ہیں مجرور کی طرف. مجرور. ارسلہ, از اٹ کلیئر ناؤ؟ جی سر. کوئی کنفیوژن, کسی اور کو کوئی پریشانی ہے؟ ارسلہ ماشاءاللہ آپ کے مسائل حل کر دیتی ہے, بہت ڈیٹیل میں جا کے بات ہم سمجھ لیتے ہیں. کلسیہ, از سر اٹ سمجھ کلیئر ناؤ؟ نہیں آ رہی. ہاں جی. یس جی خیر, سمجھ آ گیا. سر مجھے نہیں, ایکچولی یہ اس طرح سمجھ نہیں آ رہی ہوتی جس طرح باقی سب کو آ رہی ہے. پریشان نہیں ہونا, کوئی مسئلہ نہیں. ابتدا میں نہیں ریاضی بھی ایسی ہوتی ارسلہ بعد میں نا دماغ گھوم جاتا ہے جب خاص طور پر اگزامپلس ڈھونڈی جا رہی ہوں نا, تب سمجھ نہیں آتی کہ کیا ہو رہا ہے اور کیا نہیں ہو رہا. یہ آپ کے لیکن ساتھ نہیں ہے ہو رہے. یہ پوائنٹ سمجھ آ چکا ہے نا کہ ہم نے 2 زبر کی ہاں پیچھے جی. وجہ کیا جانی ہے کہ وہ کلام کے اندر مفعول ہے. جی سر. ٹھیک ہو گیا. ہاں, جی. that's for now. اب ہے مجرور. مجرور کیوں ہوگا مجرور؟ سوال پہلا ہے مجرور. ہم نے اگر اسم کے آخر میں 2 زیریں دیکھی ہیں, 2 زیریں دیکھی ہیں, آئی مین کہ وہ اسم مجرور ہے, ٹھیک ہے, یا کسرہ ہے, تو ہم کیا سمجھیں گے کہ اس کے پیچھے کیا وجہ ہو سکتی ہے. تو ہم نے وجہ جاننے کے لیے سب سے پہلے ہم نے کیا کیا کہ وہ تو مضاف الیہ ہوگا. پہلی وجہ کیا ہے؟ مضاف الیہ ہوگا. مضاف الیہ ہوگا پہلی وجہ. تو میں یہاں پہ لکھ دوں کیا ہوگا, وہ مضاف الیہ ہوگا. سر مضاف الیہ کیا ہوتا ہے یہ بھی ایک دفعہ بتا دیں. مضاف الیہ کیا ہوتا مرکب اضافی
کا جو سیکنڈ پارٹ تھا ارسلہ مرکب مضاف اضافی الیہ، یاد ہے؟ مرکب اضافی کسے کہتے ہیں؟ ہاں سر، مرکب اضافی میں میرے خیال میں 2 مرکب تھے. نہیں، مرکب نہیں اضافی نہیں سر، قدسیہ سے ایک. سنو، قدسیہ آپ ہاں جی. بتائیں. مرکب ہاں. اضافی فی کے 2 حصے تھے، پہلا مضاف تھا، دوسرا مضاف الیہ تھا، جس کی تو طرف نسبت کیوں شو مرکب کی اضافی جا ہوتا ہے؟ رہی تھی. ملکیت یا اس میں نسبت؟ کہا ملکیت، ہاں ملکیت شو ہوتی ہے، کہا کہ کا اضافہ ہوتا ہے، تو جس کی طرف ملکیت شو ہوگی وہ مضاف الیہ ہوگا، اور جس چیز کی ملکیت شو کریں گے وہ مضاف ہوگا. ارسلہ کچھ یاد آیا؟ جی سر، آگے ہے. نہیں، ابھی یہ کچا کچا یاد آیا آپ کو. مضاف الیہ، مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوگا. مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوگا. کیوں؟ کیونکہ مضاف کی نسبت ہو رہی ہوتی ہے مضاف الیہ کی طرف. ٹھیک ہے، تو مضاف الیہ کی جب نسبت ہوتی ہے، مضاف کی جب مضاف الیہ کے ساتھ نسبت ہوتی ہے تو مضاف الیہ کے آخر میں کسر آتا ہے. یہ ہے پہلی وجہ. اور اس کے معنی کے اندر کیا ہمیں ملے گا؟ کا کے کی کے معنی، کا کے کی کے معنی. ٹھیک ہے، ابھی میں آپ کو مثالیں بھی دوں گا، آپ کو سمجھ آ جائے گی. پہلی چیز. دوسری، حرف جر کے بعد ہو تو ہمیں پتہ چل جانا چاہیے کہ اس سے پہلے کوئی حرف جر ہے جس کی وجہ سے یہ زیر آ رہی ہے. ٹھیک ہے، زیر آ رہی ہے. مجرور ہونے کی وجہ ہم نے کیا سیکھی ہے کہ اسم مضاف الیہ. ایک منٹ ہے نا، مجھے کال آ رہی ہے. ہیلو، اچھا تو اب ہمیں مجرور ہونے کی 2 وجوہات ہم نے سیکھی ہیں. مجرور ہونے کی 2 وجوہات سیکھی ہیں. ارسلہ آئی ایم ٹیکنگ یو بیک، ٹیکنگ یو جی بیک. سر. کہاں پہ؟ مرکب اضافی. مرکب غیر مفید. ڈو یو ریمبر دیٹ ناؤ؟ مرکب غیر مفید. Let me make it جی red. سر. مرکب غیر مفید. ہم نے اس کی 2 قسمیں پڑھی تھی، مرکب اضافی، مرکب توصیفی. مرکب اضافی کسے کہتے ہیں؟ ایسا پڑھیں تو. جملہ جس میں ملکیت یا نسبت پائی جائے، اردو میں کا کی کے معنی پائے جائیں. پہلے کو کیا بولیں گے؟ پہلے کو مضاف اور اور دوسرے دوسرے کو کو مضاف الیہ علیہ. کہتے ہیں. الیہ. اس جملے کے معنی میں کیا کی ضرور ہوں گے، جیسے کہ کتاب زیدن، زیدن، زیدن. تو یہ مجرور کیوں ہے؟ اسم زیدن مجرور کیوں ہے؟ بتائیں تو، قدسیہ بتائیں تو کیوں مجرور ہے زیدن؟ مضاف الیہ ہے اسی لیے. ہاں جی، زیدن مضاف الیہ ہے. ہاں زیدن مضاف مضاف الیہ الیہ ہے، ہمیشہ اس کی طرف نسبت و مجرور حالت میں ملکیت ہوگا. کی ملکیت مضاف الیہ ہے، اور مضاف زید ہے، سوری کتاب مضاف ہے جس کی طرف جس کی نسبت کی جا رہی ہے. ارسلہ، جی سر. از اٹ کلیئر؟ جی سر. ابھی بھی آواز کے اندر نا آپ کی ایک شک پایا جا رہا ہے کہ آپ کو کنفرم نہیں ہے کہ آپ کو نہیں سر، میری اور کون ہے طبیعت کلاس کے اندر؟ ہے. اچھا، کلاس کے اندر اور کون ہے؟ انم، جی سر. انم آر یو ود اس؟ جی سر. آئی ہوپ ارسلہ نے آپ کے کافی سارے سوالات کے جواب دے دیے ہوں گے یا دلوا دیے ہوں گے. جی سر. Right? ہاں, that's why I don't mind to have questions because they help me to
explain better. ٹھیک ہے. اچھا تو مجرور اسم کیوں ہوگا؟ سوال ہے مجرور اسم کیوں ہوگا؟ کوئی بتائے گا کیوں ہوگا؟ سر کیونکہ وہ مضاف الیہ ہوگا. پہلی وجہ کہ وہ کیا ہو سکتا ہے؟ مضاف الیہ. دوسری وجہ کیا ہوگی؟ وہ کسی نہ کسی حرف جر کے بعد آ رہا ہوگا. ہاں جی، کسی حرف جار کے بعد آ رہا ہوگا. ماشاء اللہ. اچھا تو ہم کیا کریں گے، یہاں پر حرف جار کی میں آج لکھنے لگا ہوں. اگر تو یاد ٹائم مل جائے رٹا لگانے کا تو آپ نے رٹا ایسے نہیں لگانا ہے جیسے عام روٹین پہ لگتا ہے. میں آپ کو طریقہ بھی بتاؤں گا رٹا لگانے کا. کامیاب طریقہ وہ کیا ہے کہ آپ نے صرف اوپر دیکھ کر کے 20 دفعہ ان حروف کو پڑھنا ہے، رٹا نہیں لگانا، صرف پڑھنا دیکھ کے. تو یہ ٹیکنیک کیسے کام کرتی ہے؟ مثال کے طور پر آپ نے کسی نئی سہیلی کے گھر جانا ہو تو پہلی دفعہ آپ کو جی پی ایس استعمال کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے، پہلی دفعہ جی پی ایس استعمال کرنا پڑے گا، پوچھنا پڑے گا، دوسری دفعہ بھی، تیسری دفعہ بھی، لیکن مقدار کم ہوتی جائے گی، ہیلپ کی مقدار کم ہوتی جائے گی. ایک وقت آئے گا کہ آپ اگر وہاں پہ 15 دفعہ جا چکے ہوں گے نا اس رستے پر، تو آپ کو گلیوں کے نام کا پتہ نہیں ہوگا، لیکن آپ کو ایگزیکٹ پتا ہوگا. دکانوں کا نہیں اتنا پتا ہوگا، 2-3 دکانوں کی پہچان ہوگی. لیکن جب آپ وہاں پہ 50 دفعہ گزریں گے نا تو آپ کو ایک ایک دکان کا پتا ہوگا، ایک ایک چوک کا پتا ہوگا، وہاں پہ کھڑی سواریوں کا، رکشوں کا پتا ہوگا. کیوں؟ جیسے اسکول جانے بار بار ہم اسکول جاتے ہیں تو ہمیں اسکول کے رستے کی تمام دکانوں کا، تمام چوکوں کا، وہاں پہ مکان کے رنگوں تک کا پتا ہوتا ہے. کیوں؟ ہم نے تو کبھی یاد ہی نہیں کیے ہوتے. Am I right؟ اور وہ تو پرفیکٹ میموری ہوتی ہے. ہاں جی. تو سر یہ جو مضاف لے جس طرح مجھے باقی چیزیں بھی بولتی ہیں تو میں ان کو بھی دیکھ کے ایسے رٹا لگاؤں؟ رٹا نہیں لگانا نا، صرف پڑھنا ہے آپ نے، بس پڑھنا، بار بار پڑھے، بس 10 دفعہ پڑھ لیں، 5 دفعہ پڑھ لیں یا 10 دفعہ پڑھ لیں. رٹا جو میں نے بتایا نا، یہ رٹا نہیں ہے. بیسیکلی دیٹس اے بیسٹ ٹیکنیک ٹو ریمبر سم تھنگ. آپ نے کبھی بھی جو ہے نا موبائل کی اپلیکیشن کو یاد کرنے کی کوشش نہیں کی ہوگی. کیوں یاد ہے؟ کیونکہ یو ریپیٹ دیم. ریپیٹیشن از دا بیسٹ وے ٹو میمورائز پرماننٹلی. اچھا، حروف جر یہ کتنے ہیں؟ ان کی تعداد 17 ہے. با، تا، کاف، لام، واو، مند، مذ، خلا، ربا. یہ ربا نہیں ہے، ربا. میں آپ لگا دوں یہاں پہ. سر یہ جو منس کے آگے ہے یہ کیا لکھا ہے آپ نے؟ خلا، مذ. آپ نے زبریں خود لگا لینی کیونکہ میں زبریں لگانا بند کر دوں. با، یہ تو کیوں آ گیا؟ تا ہونی چاہیے اکیلی یہاں پہ. با، تا، کاف، لام، واو. تو آپ جو میں نے جب پڑھا تھا تو انہوں نے ایک شعر بنانے کے لیے نا انہوں نے کہا دیا تھا باؤ، تاؤ، کافو، لامو، واؤ، موندو، مز، خلا. شعر بنانے کے لیے اگر آپ ایسے کرنا چاہتے ہیں تو آپ ان کو اپنی ترتیب سے بنا سکتے ہیں. باؤ، تاؤ، کافو، لامو، واؤ، موندو، مز، خلا. یا پھر آپ با، تا، کاف، لام، واؤ، موندو، مز، خلا بھی کر سکتے ہیں. اچھا، سر یہ ہے پہلی یہ لائن. جو ربا ہے، ربا، دیکھا یہی غلطی میں نے بتایا تھا، یہ ربا نہیں ہے، ربا. ربا ہے. ہاں جی، ربا حاشا. ہاں جی، ربا مطلب حاشا. یہ دو کٹے حروف جر لکھے ہیں کہ ان کو سمجھانے کے لیے ہمیں ایسے ربا لکھا ہے؟ نہیں، ربا ایک لفظ ہے باقاعدہ طور پہ، اس کے معنی ہیں. ربا شاید کے لیے استعمال ہوتا ہے. ربا قرآن مجید میں نہیں استعمال ہوا لیکن عربک کے اندر ربا استعمال ہوتا ہے. ربا اچھا. استعمال ہوتا ہے. ہاں. من عدا ربا حاشا من. ہم بار بار پڑھتے ہیں نا من جی قرآن مجید میں، من شر الوسواس الخناس، یہ وہی من ہے. من مطلب عدا.
یہ جو آپ نے منز مز خلا خاشا، یہ دیکھیں مین کا یا تابا، یہ تو ہمیں پتہ ہے یہ استعمال ہوتے ہیں، لیکن یہ خاشا خلا یہ کہاں پہ استعمال ہوئے ہیں قرآن پاک میں؟ قرآن پاک میں یہ سارے نہیں استعمال ہوئے، قرآن پاک میں کم استعمال ہوئے ہیں، لیکن یہ عربک زبان میں جب ہم حدیث میں بھی پڑھیں گے نا تو یہ چیزیں ہمیں ملیں گی پھر. اچھا فی عن، جب ہم نے عربی کتابیں پڑھنی شروع کی تو تب بھی ہمارا ان کے ساتھ واسطہ پڑے. عن، علا، یہ علی نہیں ہے، علا ہے. علا، حتی، منصوب حتی، الا، الا، یہ حمزہ نیچے آتا ہے نا تو یہ الا کے لیے ہوتا ہے. الا، علا اور الا. با تا کاف لام واو مد مدخلا ربا حاشا من عدا فی عن علا حتی الا. 3 لائن نکالیں تو یہ آپ کا شعر بن گیا. باؤ تاؤ کاف لام واو مد مدخلا ربا حاشا من عدا فی عن علا حتی الا. یہ رٹا لگا لیں اس کا. باؤ تاؤ کاف لام واو مد مدخلا رب حاشا من عدا فی عن علا حتی الا. اچھا با استعمال ہوئی ہے. بسم اللہ، بی بسم اللہ، قرآن مجید کا آغاز ہی بسم اللہ سے ہوتا ہے تو با استعمال ہوگی. آگے ہے تاللہ لاکیدن اصنامکم، تاللہ تا قسم کے لیے استعمال ہوتا ہے، تا اللہ کی قسم کے لیے استعمال ہوتا ہے. تا کاف ہوتا ہے مثال کے طور پر، جیسے کہ ہم کہتے ہیں نا کماسل الحماری، کماسل الحماری، گویا کہ وہ گدھے کی مانند ہے. کا ماسالی، جیسے کہ، کا جیسے کہ. لام یہ لی ہے، للہ، للہ لام کے لیے. واؤ بھی قسم کے لیے استعمال ہوتا ہے، واللہ ہم کہتے ہیں نا واللہ اللہ کی قسم، تو یہ واؤ وہ ہے. مود قرآن مجید میں میرا نہیں خیال استعمال ہوا ہے، نہ ہی مود. خلا، ٹھیک ہے، یہ اور خلا ہے، یہ عربی یہ فعل نہیں ہے، یہ خلا اور ہے، حرف جار ہے. ربا حاشا من استعمال ہوا بہت دفعہ، ادا بھی نہیں استعمال. فی بہت استعمال ہوا ہے، فی ہم. عن بہت استعمال ہوا ہے، ٹھیک ہے. عما نو وہ نہیں ہے، وہ ہاں وہ وہی ہے، عن ما یتساءلون. عن، علا، علیہم بہت بار استعمال ہوا ہے، علا، علیہم، علا اس کا معنی ہے پر. حتی یہاں تک کہ، حتی وہ بھی ہم پتہ ہے. الا بھی بہت استعمال ہوا ہے. سر آپ نے حاشا کا کیا مطلب بتایا ہے؟ حاشا کوئی معنی نہیں بتایا، اچھا یہ ہم یاد کر لیں گے، جب ان کا استعمال ہمیں ملے گا تو ہم اس کو سیکھ لیں گے انشاءاللہ. ابھی میرے ذہن میں بھی نہیں، وہ واقعی بہت استعمال ہوا ہی نہیں ہے. حاشا للہ، او حاشا، یہ وہی حاشا. ٹھہرے کہیں وہی تو نہیں ہے. حاشا للہ، حاشا للہ. حاشا للہ، قلنا حاشا للہ سورہ یوسف میں استعمال ہوا ہے 2 دفعہ. قلنا حاشا للہ، حاشا، یہ وہی حاشا میرے خیال میں. حاشا للہ، ہم اللہ کی پناہ میں آتی ہیں. حاشا للہ. پرفیکٹ از اللہ، اللہ کے پرفیکٹ. حاشا للہ، اللہ پرفیکٹ ہے. حاشا للہ، حاشا، حاشا، یہ مضاف ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اب ہمیں یہ 3 چیزیں سمجھ آ گئی ہیں.
کہ کلام کے اندر اسم مرفوع کیوں ہوگا، منصوب کیوں ہوگا، مجرور کیوں ہوگا. جی سر. ٹھیک ہے. تو اسم کو پہچاننے کے لیے ہمارے پاس 3 اصول ہیں کہ ہم اس کا اعراب دیکھیں گے. اعراب کے ذریعے ہم اس کو پہچانیں گے کہ یا تو اس کے آخر میں اونا اینا اینا ہوگا، یا یا آنی عینی عینی ہوگا، یا آتن 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 ہوگا، یا 2 زبریں 2 زیریں 2 پیشیں ہوں گی. ٹھیک ہے. تو یہ تھی ہم نے اسم کی علامات دیکھی. ٹھیک ہے. اب ہم جائیں گے کل کو دوسری ٹائپ پہ، وہ ہے نمبر. اعراب پہ تھوڑا سا اور کام کریں گے. That will be enough انشاءاللہ. اور اس کے بعد نمبر پہ. یاد ہے یہ 4 اقسام ہم نے دیکھی تھی، اسم کی 4 اقسام. یہ جی والی. سر. ہاں اس کو 20 پہ 22 پہ کر کے اس کو میں ریڈ کر دوں تاکہ یہ 22 کلر ریڈ. یہ ہم اعراب پہ ہیں. اسم کی علامات میں ہم پہلے نمبر پر ہیں. اعراب کے ذریعے ہم اسم کو پہچانتے ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک.